بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو سینا کی کتاب الاشارات والتنبیہات اور اس کا 7واں مرحلہ اور اس کی تیسری فصل، اور موضوع چل رہا ہے مجرد، کہ جو نفس ناطقہ ہے، انسان کی روح ہے، جب بدن سے متعلق ہوتی ہے تو یہ مجرد ہے، مجرد ہی رہتی ہے، اور یہ بدن سے اپنے افعال کا اظہار کرتی ہے۔ تو اگلی بات یہ کی تھی مصنف نے کہ یہ جو نفس ناطقہ ہے، اس کے دو قسم کے تعقلات ہوتے ہیں۔ وہ جو تعقل کرتی ہے، وہ جو عقل کا کام یہ تعقل کرنا، تو یہ جو تعقلات اس عقل میں نفس ناطقہ میں آتے ہیں تو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو اس کے ذاتی ہیں، چونکہ وہ ذاتی ہیں اس لیے نفس ناطقہ جب بدن سے جدا ہوتی ہے، چاہے موت کے وقت ہو یا کسی اور جہت سے، تو یہ جو تعقلات ہیں یہ چونکہ اس کے ذاتی ہیں اس لیے یہ اس سے جدا نہیں ہوتے، جبکہ وہ تعقلات جو بدن سے متعلق ہوتی ہے، جو انسان اس عالم میں علم حاصل کرتا ہے، جو جزئی امور کو حاصل کرتا ہے، وہ اس کے بدن سے جدائی کے وقت وہ بھی جدا ہو جاتے ہیں۔ تو 4 دلیلیں ابو سینا نے بیان کی ہیں۔ پہلی پچھلی فصل میں ہم نے جو حجت اور دلیل تھی اس کو ہم نے اس پر مباحثہ کیا۔ آج دوسری دلیل لے آئے ہیں کہ نفس ناطقہ جو ہے وہ اس کے تعقلات ذاتی ہیں۔ تو متن کی ابتدا یہاں سے کرتے ہیں، اسی لیے اس کا جو ٹائٹل دیا عنوان کہ زیادت و تبصرہ، زیادہ تبصرہ، مزید تبصرہ۔ تبصرہ کی بھی وضاحت کی تھی کہ یہ جو غافل ہے اس کو تھوڑی سی بصیرت دینا، وگرنہ ابو سینا نے ویسے تنبیہات اور اشارات یعنی تنبیہ کی ہے اور اشارے دیے ہیں وہ سوئے ہوئے کو جگانے کے لیے ہیں۔ تو کہتا ہے تأمل، اسی لیے کہا ہے تأمل، تھوڑا سا غور و فکر کرو تم، ایزن اسی طرح کہ ان القوى القائمہ بالابدان، وہ قوتیں جو بدن کے ساتھ قائم ہوتی ہیں، بدنی قوتیں۔ تو وہ 5 حصے ہیں جو 5 قوا ہیں، دیکھنے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی، سننے کی یا لامسہ لمس کی قوتیں ہیں، یہ بدن کے ساتھ قائم ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ قوتیں بدن کے ساتھ قائم ہوتی ہیں اس لیے یقلھا، تو ان قوتوں کو تھکا دیتی ہے۔ کیا چیز تھکاتی ہے؟ تقرر الافعال، جو بار بار فعل کی تکرار ہے، افعال کی جو تکرار ہے وہ بدن کو تھکا دیتی ہے۔ ایسے ہی انسان بار بار ایک کام کرے، سیڑھیوں سے چڑھ رہا اوپر نیچے آ رہا تو پاؤں تھک جائیں گے، کیونکہ یہ بدنی قوتیں ہیں۔ لا سیما، آگے مثال بھی دے رہا، کہتا ہے خصوصاً القویہ، جو قوی ہوتی ہیں، بھاری زور آور کام ہے جو انسان کرتا ہے وہ انسان کو جلدی تھکا دیتا ہے۔ کیوں تھکا دیتا ہے؟ کیونکہ قوت بدنی ہے، بدن کے جو فعال ہیں، بدن تھک جاتا ہے۔ یہی تو بات چل رہی ہے، کیا چیز نہیں تھکتی؟ نفس ناطقہ نہیں تھکتی، کیونکہ اس کا تعلق بدنی ان اعضاء کے ساتھ نہیں ہے، یہ اس کے آلات نہیں ہیں۔ کون سے؟ وہ تعقل جو اس کے ذاتی ہیں۔ اسی لیے کہہ رہا ہے خصوصاً اذا اتبعت، اگر کہیں اس کو تم اتباع کرو، یا اگر یہ بدنی قوتیں ہیں اگر یہ بار بار کریں، کس کو؟ فعلاً ایک فعل کو بار بار کریں، علی الفور یعنی فوری، جلدی جلدی ایک ہی کام کو بار بار کریں خصوصاً، تو اس وقت جو بدنی اعضاء ہیں وہ تھک جاتے، قوتیں تھک جاتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وکان الضعیف فی مثل تلک الحال، وہ کہتا ہے جو ضعیف ہوتی ہے اس طرح کی حالت میں، کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب انسان کسی شدید کام کرتا ہے تو پھر ضعیف اس کے لیے وہ اس کا احساس نہیں ہوتا انسان کو۔ مثلا انسان بہت ہیوی خوشبو سونگھ لے تو پھر ہلکی خوشبو جو کا اس کو احساس نہیں ہوتا، یہ ابو سینا کہنا چاہ رہا ہے۔ اس لیے کہنا ضعیف و فی مثل تلک الحال، تو اس حالت میں جو ضعیف ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کہنا ضعیف و غیر مشعور، اس کا شعور نہیں ہوتا کہ ہیوی خوشبو سونگھ لی ہے تو، یا ہیوی آپ نے سورج کی طرف دیکھا تو اس کے بعد ہلکا نور آپ کو نظر ہی نہیں آتا، زیادہ دیر دیکھیں گے تو وہ قوت بھی زائل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مثال بھی دے رہے ہیں کہ جو بڑی خوشبو سونگھنے کے بعد ضعیف کا ادراک نہیں ہوتا، اس کا شعور نہیں ہوتا، کر رایت ضعیفت اسر القویہ، اسرا کے بھی آگے الفاظ استعمال کیے ہیں، بعد میں آنا، پیچھے آنا، تمام کے معنی میں بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں اسر القویہ کہ جو خوشبو ضعیف خوشبو ہے، قوی کے بعد ضعیف خوشبو، اس کا بھی شعور نہیں آتا۔ یہ مثال بھی دی ابو سینا نے۔ وافعال القوۃ العاقلہ، افعال القوۃ العاقلہ، قوت عاقلہ کے جو افعال ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟
قد تکون و کثیرن، وہ کبھی کبھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، بخلاف ما وصفہ، برخلاف اس کے کہ جو اس کی توصیف کی گئی، جس کی یہ توصیف بیان کی ہے کہ ہیوی کام کرنے سے، بھاری کام کرنے سے انسان کے بدن اعضاء تھک جاتے ہیں، تو یہ برخلاف ہوتا ہے۔ وہ تو اگلا کثیر کام بھی کرتی ہے، کثیر تحقل بھی کرتی ہے، تو وہ تھکتی نہیں ہے۔ تو اس کی وضاحت میں یوں شارح نے کیا کہا ہے کہ دو چیزیں ہیں، دو قسم کی دلیلیں ہیں، ایک مشاہدہ ہے اور ایک قیاس ہے۔ مشاہدہ تو بالکل واضح ہے، انسان، آپ مشاہدے میں دیکھ رہے ہیں انسان ہیوی کام کرتا ہے تو تھک جاتا ہے، بدنی اعضاء تھک جاتے ہیں۔ دوسرا وہ کہتا ہے کہ دلیل ہے، وہ قیاس ہے، وہ قیاس ہے، وہ ابھی یہ بنائیں گے۔ مشاہدے میں انسان کے پاس کیا ہے، ایک سمجھنے کی بات ہے کہ انسان کی ظاہری قوتیں، یہ پہلے ہم عرض کر چکے ہیں، وہ 5 ہیں، اور اسی طرح باطنی قوتیں وہ بھی 5 ہیں۔ باطنی قوتوں سے یہ مراد نہیں کہ وہ عقلی ہیں، باطنی قوتوں سے یہ مراد ہے کہ ظاہری قوتوں کی واسطے سے باطنی قوتوں کو چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ ظاہری قوتیں آپ سے عرض کر لی ہیں 5، جو حواس خمسہ ہوتی ہیں، 5 دیکھنے، سننے، چکھنے، وہ جو 5 قوتیں۔ باطنی قوتیں بھی 5 ہیں، وہ کون سی ہے؟ وہ کون سی ہے؟ قوت خیال، قوت حافظہ، قوت وہم، قوت حس مشترک، اور قوت حس لکھ دیا، یہ ساری قوتیں ہیں، اور قوت متصرفہ۔ اب یہ جو قوت متصرفہ ہوتی ہے، یہ قوتیں چونکہ حیوانی ہیں، بدنی ہیں، تو حیوان میں ہوگی تو یہ اس کو متخیلہ کہتے ہیں، متخیلہ، اور انسان میں ہو تو اس کو مفکرہ کہتے ہیں، کیونکہ انسان فکر کرتا ہے، خیال کرتا ہے جزئی امور کے بارے میں۔ تو انسان جو افعال سر انجام دیتا ہے ان قوتوں سے، اور اس قوتوں کا تھکنا، لیکن اس کے درمیان میں ایک واسطہ ہوتا ہے۔ وہ واسطہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو قوتیں ہیں، یہ جب بھی اپنے افعال کو انجام دیتی ہیں تو ان کو ایک موضوع چاہیے، محل چاہیے۔ آپ کہیں گے یہ موضوع اور محل کیا ہے؟ یہ مثلا دیکھنا ہے تو آنکھ چاہیے، بعض اوقات قوت ہوتی ہے انسان دیکھ نہیں سکتا، آنکھ بند کر لیں، قوت ہے لیکن انسان کی یہ محل اس ٹائم اس حالت میں نہیں ہے۔ اسی طرح سونگھنے کی حس ہوتی ہے، قوت ہے مگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی ہے، بیچ میں وہ جسے کہتے ہیں گلینڈ کو دودھ آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ حس کے لیے ایک موضوع اور محل چاہیے۔ یہ موضوع اور محل جو ہے، جب اس کے ذریعے سے افعال انجام پاتے ہیں، تو یہی شارح کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے منفعل جو ہوتا ہے، جو اثر کو قبول کرتا ہے، وہ یہ موضوع ہے۔ اس موضوع کے ذریعے سے پھر یہ قوتیں، ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے۔ جیسا کہ انسان بار بار حرکت دیتا ہے، کس کو؟ بازو کو، ٹانگ کو حرکت دیتا ہے، تو اس سے یہ کیا ہوتا ہے، وہ اس قوت تک پہنچتی ہے، قوت اس واسطے کے ذریعے سے افعال کو انجام دیتی ہے۔ اسی لیے کہا پھر یہ جو منفعل ہونا ہے، یعنی یہ جو انفعال ہے، یہ مشارع کہہ رہا ہے کہ یہ جو انفعال ہے یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس پر کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے، کوئی قوت خارجی جو وزن اٹھانا ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ جو قاہر ہے وہ اس کو مقہور کر دیتا ہے۔ یعنی چاہے ہم نے عرض بھی کیا تھا کہ دو قسم کی، چاہے کسری ہو افعال ہوں یا طبیعی افعال ہوں۔ کسری جو جبرن کرائے جاتے ہیں، انسان وزن اٹھوا لیا بار بار، یا انسان کی طبیعی، انسان ذاتی اپنی مرضی سے افعال کو انجام دے رہا ہے، یا طبیعی جو بدن میں ہو رہے ہیں افعال، تو ان میں یہ جو قاہر ہے، جو خارجی جس کی وجہ سے انسان پہ وزن اٹھا رہا ہے یا ہیوی کام کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، چکھ رہا ہے، تو وہ قوت جو ہوتی ہے وہ بار بار سے انجام دینے سے وہ مقہور ہو جاتی ہے، وہ محل اس کے درمیان ایک واسطہ قرار پاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو طبیعت ہے یہ بالکل مناسب بھی ہوتی ہے، اکثر کس کے مناسب ہوتی ہے؟ جو قوت کی طبیعت کے مناسب ہوتی ہے۔ یہ جو انسان کا جو فعل ہے، فعل کرنا چاہ رہا ہے، طبیعت بھی اس فعل کے مناسب ہوتی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہ ہے کہ وہ جو عناصر کی طبیعت ہے، جن عناصر سے مل کر وہ جو موضوع اور محل بنا ہے، وہ اس کی وجہ سے وہ موضوع اور محل جو ہے وہ تھک جاتا ہے۔ وہ 4 عناصر کون سے؟ آگ، پانی، مٹی، ہرا کے ایک خاص ترتیب سے یہ بنتا ہے۔ آگے مصنف کہہ رہا ہے کہ جب یہ
یہ تھکاوٹ ہوتی ہے تو یہ بندہ جو ہوتا ہے دوبارہ اس فعل کرنے سے عاجز آ جاتا ہے. 10 دفعہ کیا، 12ویں دفعہ 11ویں دفعہ وزن ہی نہیں اٹھایا جائے گا. کیوں؟ یہ بدنی اعضاء تھک گئے ہیں تو وہ قوت اس فعل کو انجام نہیں دے سکتی. یہ ہو گیا یہاں تک. پھر اس نے کہا یہ جو ضعیف، کہ آپ نے ایک سورج کی طرف دیکھا، شدید نور ہے، شدید نور اس ظرف پہ پڑا ہے، یہ ظرف میں اتنی وسعت نہیں رہی کہ اب وہ ضعیف دیکھتا ہے تو اس کو بھی صحیح طرح نظر نہیں آتا. یہ کن میں ہوتا ہے؟ یہ بدنی قوتوں میں ہوتا ہے. جبکہ اس کے مقابل جو کہہ رہا ہے قوت عاقلہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ افعال انجام دینے میں اس کے برخلاف ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے. کیونکہ کبھی کبھی انسان جو ہے بہت زیادہ جو ہے یعنی کلیات کی طرح متوجہ ہوتا ہے، اس کو ادراک کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو اس کو وہ تھکاوٹ نہیں دیتی. تو یہ منفعل ادھر منفعل کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ بیچ میں یہ ظرف اور موضوع نہیں ہے. کیوں؟ اس کی جو قوت عاقلہ اس کی ذاتی ہے. کس کی؟ نفس ناطقہ کی. یہ جو قوت عاقلہ ہے یہ اس کی ذاتی ہے. تو یہ جو تعقلات اس کو حاصل ہوتے ہیں یہ اس کے ذاتی ہوتے ہیں. اس پر ایک اشکال کیا فخر الدین رازی نے. فخر الدین رازی نے اشکال کیا کہ ہو سکتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو قوتیں ہیں یہ عاقلہ جو ہے یہ دوسری قوتوں کی طرح. کون سی؟ یہ قوت عاقلہ دوسری جو 5 ظاہری اور باطنی قوتوں کی طرح یہ بھی اسی کی ایک نوع یا جنس میں سے ہو، اسی کی نوع یا اسی کی جنس میں سے ہو. تو اس نے پھر اس نے مثال کیا دی؟ اس نے کہا آپ دیکھیں کہ آپ ایک بڑے پہاڑ کو دیکھتے ہیں، کتنا بڑا پہاڑ ہے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ایک مچھر کو دیکھتے ہیں، مچھر بھی نظر آ جاتا ہے. یہ کس کے جواب میں کہا؟ جو بولوسی نے کہا آپ شدید نور کو دیکھتے ہیں اس کے بعد ضعیف نور نظر نہیں آتا. اسی طرح ہیوی آواز کو سنتے ہیں تو بری کا کم آواز اس کو پھر اس وقت نہیں آتی. تو اس نے مثال کیا دی اس کے جواب میں؟ جو محقق طوسی نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا آپ جو ہم نے یہ سمجھنے میں مسئلہ ہوتا ہے، یہی فلسفے کا موضوع ہے، اس کا ادراک کرنا چاہیے، اس کا جو اشکال کریں تو اس کے لیے جو مثال لائیں وہ اس سے کامل شباہت رکھتی ہو، تشبیہ کامل ہونی چاہیے. اب جو فخر الدین رازی جو اشکال کر رہا ہے کہ ایک پہاڑ آپ نے دیکھا، بعد میں مچھر دیکھا تو وہ بھی نظر آ گیا، بھئی وہ مثال دے رہے ہیں کس کی؟ کیف کی مثال دی ہے. ابو علی سینا نے کیف کی مثال دی ہے کہ آپ ایک سورج کو دیکھیں، آواز کی کیفیت نہ کہ کمیت. یہ جو فخر الدین رازی لے ہیں یہ کمیت ہے، بڑی چیز ہونا چھوٹی چیز ہونا یہ کم ہے، دونوں آراز ہیں مگر وہ کم ہے، یہ کیف ہے. اس لیے محقق طوسی کہتے ہیں کہ آپ کا اشکال درست نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ آپ نے ہم کیف لے کے آئیں جو جس کی مثال ہم نے دی ہے کہ بدنی اعضاء جو ہیں وہ کیفیت میں پہلے بڑی چیز کو جب دیکھتے سنتے یا اس کی قوت ادراک کرتی ہیں تو پھر جو ضعیف ہے اس کا ادراک کرنے سے قاصر رہتی ہیں. آپ کمیت کی مثال لے آئیں، کمیت کی مثال نہ لائیں بلکہ کیفیت کی مثال لائیں. تو ایک صغری کبریٰ اب جو قیاس بنایا ہے وہ کیا محقق طوسی نے قیاس بنایا ہے کہ یہ قوت عاقلہ اب اس کا صغری اور کبریٰ ہوتا ہے، ہمیشہ ایک صغری اور کبریٰ ہوتا ہے، وہ ہم بنا دیتے ہیں کہ جو عاقلہ قوت عاقلہ جو ہے لا یکلھا، قوت عاقلہ کو نہیں تھکاتی. کیا نہیں تھکاتی؟ کثرت الافعال. انہوں نے کہا تھا نا کثرت افعال جو بدن کو تھکا دیتے ہیں، لیکن اس کا جو صغری آپ بنا رہے ہیں وہ قوت عاقلہ سے بنا رہے ہیں کیونکہ یہ سالبہ ہے لا یکلھا. تو اس کا جو کبریٰ ہے وہ موجبہ ہوگا. موجبہ کیا ہوگا؟ یہ ہر کل و قوت بدنیت، جو تمام قوت بدنیہ ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ کیا ہوتی ہیں؟ تقلھا، دائماً تقلھا. کثرت الافعال، افعیل، یہ تو یہ والا آ گیا ہے نا، اس کو لے آئے ہیں کبریٰ کے مقام پر. اور صغری قوت عاقلہ جو ہم نے بنایا ہے کہ وہ بدن قوتیں جو عقلی قوتیں وہ نہیں تھکتی، یہ صغری اور کبریٰ کو ملائیں گے تو اس سے جو نتیجہ نکلے گا وہ کیا نکلے گا؟ قوت عاقلہ جو ہے یہ قوت عاقلہ، قوت العاقلہ لیست بے بدنیت، قوت عاقلہ بدنی ہے. یہ قیاس سے بھی ثابت ہو گیا کہ قوت عاقلہ
بدنی نہیں ہے۔ یہ تھی دوسری دلیل کس پر، کہ جو نفس ناطقہ اس کے تعقلات ذاتی ہیں، بدن سے جدائی کے وقت وہ نفس ناطقہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ انشاءاللہ جو تیسری دلیل ہے، تیسری حجت ہے، وہ اگلی فصل میں انشاءاللہ اگلی بحث میں۔ والحمدللہ رب العالمین۔